دوبارہ نام بتا دوں میں آپ کو. سب سے پہلے تو عثمان ابن سعید, دوسرے محمد ابن عثمان, تیسرے حسین ابن روم, چوتھے علی ابن محمد السموری. جو دوسرے وکیل ہیں امام زمانہ کے, یعنی کیا مطلب, اس محمد ابن عثمان 50 برس نائب رہے ہیں حضرت حجت کے. ان کی قبر بغداد میں چاروں کی, اور جا کر آپ دیکھیے گا وہاں. بہرحال یہ ہے کہ کسی مومنین اگر کر سکیں کچھ, تو حالات بھی کیسے ہوتے ہیں, بہرحال ضرور جائیں. اور وہی جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں سمندر میں, دریا میں, اور بہرحال مجھے نہیں پتا, یقیناً یہاں پہ تو کوئی نہیں ہوگا, مذاق بھی اڑاتے ہیں لوگ اس عریضے کا. تو آپ مذاق اڑانے سے مت گھبرایا کیجیے, اور آپ عریضہ لکھتے رہیے. مراجے آپ تو سمندر میں ڈالتے ہیں, مذاق اڑایا نا, سمجھ میں تو آ رہی ہے بات, سمندر میں نا, سمندر میں ڈال رہے ہیں, ایک سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس کے بارے میں واقعات ہیں آپ کے. مراجے کی طرف سے حتیٰ ہمارے پاس یہ سیرت ہے کہ وہ ائمہ کی ذریعہ میں عریضہ ڈالتے ہیں. مراجے کی بات کر رہا ہوں یہ, تو کوئی بعد میں آ کر مجھے فقہ نہیں بتائے, یہ مراجے کی بات کر رہا ہوں میں, ذریعہ میں ائمہ کی. آپ سمجھے ہی نہیں ہے سسٹم کو اہل بیت کے. آپ سمجھے 14-15 یہ مولوی خطیب کوئی ہیں, عالم فقی مفسر, یہ لنگر ہے کائنات کا. دعا ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے ہمارا 12واں آقا جو ظاہر کو باطن سے متصل کرے. لہذا دوسرے جو وکیل ہیں محمد ابن عثمان, 50 برس کا مطلب سمجھنا ہے, 50 برس کا حجت خدا کا وکیل رہنا. اب تمام گفتگو تفصیل سے نہیں کی جا سکتی, ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابو عبداللہ اسماعیل ابن محمد نوبختی, آل نوبخت ان خاندانوں میں سے ہے جس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ بڑے وفادار نکلے ہیں. جیسے قبیلہ بنی حمدان جو کہ موصل کرکوک یمن سے جن کا تعلق ہے. البتہ موصل کرکوک یمن, بیچ میں بہت بڑا عراق آتا ہے, تو کوئی میری جغرافیہ پہ ہنسے نہیں, مجھے اندازہ ہے پورا. تو یہ وہاں سے ہیں. تو کچھ قبیلے ہیں جن کی بڑی تعریف کی گئی ہے بہت ائمہ کے اشعار میں, ائمہ کی حدیثوں میں. بنی اسد ہیں فرض کیجئے, شہداء کربلا میں شامل ہیں. بنی اسد قاتلین میں بھی ہے, بنی اسد شہداء کربلا میں, اور بنو اسد یہ بھی شہداء کربلا میں ان میں شامل ہیں. لہٰذا یہ تمام قبیلے والے ہیں. خود یمن کی ایک داستان ہے پوری, کیونکہ 6 مہینے جناب امیر یمن میں تبلیغ کر کے آئے تھے. جب خلافت ظاہریہ ملی تو لوگوں کو خبر پتہ چلی یمن میں, تو لوگ یمن سے اٹھ کر کہاں آئے, کوفے میں آئے. لہٰذا آپ کوفے کے اندر آج بھی اور نجف میں جو قبیلے ہیں ان کی روٹس اور جڑیں یمن کی ہیں, صنعا کی ہیں, حضرموت کی ہیں. یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے. اور یہ داستان اگر میں آپ کو بتاؤں, حضرموت سے جو سلسلہ چلا ہے خاندانوں کی ہجرت کا, سادات کی ہجرت کا, یہ وہی خاندان ملیشیا انڈونیشیا میں بھی آباد ہیں جو یمن میں. یہ آپ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ نقشے کو کھول کے دیکھیں گے. حضرموت سے لائن کھینچیے فاریس کی طرف, تو وہ لائن سیدھی جا کر رکے گی ملیشیا انڈونیشیا اور تھائی لینڈ, تائیوان, کمبوڈیا کو جا کے کراس کرے گی. تو یہ عجیب ہجرتیں ہوئی ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی. یہ ایک بہرحال ایک الگ موضوع ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. جناب ابو سہل نوبختی, یہ وہ خاندان ہے نوبخت کہ جو منصور عباسی کے دور سے بادشاہ کا مقرب ہے. تاریخ میں لکھا ہے وَكَانَ مِن نُدَمَاءِ الْمَأْمُونِ. آل نوبخت کے بعض لوگ عباسی خلیفہ کے بڑے خلوتوں کے دوست تھے. یعنی جب ان کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی, مشورے لینے ہوتے تھے, شکار پہ جا رہے ہیں, گھومنے جانا ہے, تو ان کو لے کر جاتے تھے. آل نوبخت میں ڈاکٹر موجود ہیں, آل نوبخت میں منجم, پامسٹ کہیے یا ایسٹرونومی پڑھنے والے, وہ موجود ہیں. آل نوبخت میں اس زمانے کے لحاظ سے سائنٹسٹ بھی موجود ہیں. آل نوبخت میں شعراء ادیب موجود ہیں. آل نوبخت میں وزراء موجود ہیں. آل نوبخت میں کیپٹل میں, دارالخلافہ پائے تخت میں, دربار کے اندر ایڈوائزرز موجود ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا, معمولی خاندان تو نہیں ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ ہے. اچھا, اب ابو عبداللہ ابو سہل نوبختی, اب کون؟ امام علی نقی, امام حسن عسکری کے شاگرد, اس خاندان کا بہترین مبلغ, بہترین متکلم, بہترین مقرر, ولایت کی گفتگو کرنے والا, جناب امیر کا مدافع, شہداء. جو آپ امامت کے بارے میں کہیے, ابو سہل نوبختی کس کے زمانے کی بات ہے؟ حضرت حجت کی غیبت صغریٰ کے زمانے کی. اتنا پرومیننٹ آدمی ہے. ایک دفعہ خبر آتی ہے کہ نائب خاص جو بنے ہیں نا دوسرے, وہ بنے ہیں عثمان ابن سعید.
معذرت حسین ابن روح، تیسرا نائب بنا حسین ابن روح. لوگوں نے پوچھا ما لکا، یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ ہوا کیا کہ لم تقم مقامہ ما علمک فضلک، تم تیسرے نائب کیوں نہیں بنے 12ویں امام کے؟ خاندان دیکھو، اپنا علم دیکھو، ادھر تقریر ادھر تقریر، ادھر مجلس ادھر ممبر، ولایت کا ذکر، سید الشہداء، فضائل اہل بیت، خاندان ایسا معتمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ فرماتے ہیں یہ جناب ابو سہل نوبختی، ہم اعلم بامورہم و اختیارہم، اہل بیت زیادہ جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے. آپ یعنی اتنا بڑا ابو سہل نوبختی جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارگاہ میں کچھ بھی کچھ نہیں ہے، جس کو وہ عزت دیں جس طرح سے بس وہی ہے. دوسرا واقعہ کون ہے؟ عثمان ابن سعید کا دم نکل رہا ہے، محمد ابن عثمان کا دوسرے نائب دم نکل رہا ہے. جعفر ابن احمد مطیل، یہ کون ہے جعفر ابن احمد مطیل؟ خدا کی قسم یہ ہم ان کے نالین کی خاک کی وجہ سے ہماری سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے. آپ امام زمانہ تو بہت جناب زینب، بہت بی بی فضہ، اور یہ چھوڑیے، یہ سب باتیں ہی کرنا فضول میں، ہم وہاں تک جائیں. یہ ان ہستیوں کی دعائیں، علی ابن مہزیار، فضل ابن شاہزان، محمد ابن مسلم، مطلب ہشام ابن حکم، جعفر ابن احمد مطیل، یہ کون ہے؟ اس کے گھر سے کھانا پک کر جاتا ہے کس کے لیے؟ محمد ابن عثمان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے کہ زوجہ کو طہارت نجاست کا مکمل پتہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ حلال کھانا نہیں ہے جو جا رہا ہے اس محمد ابن عثمان کے لیے، حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولانا کو بلایا، مولانا ایصال ثواب کی مجلس پڑھیے، ہم نے مجلس پڑھی، اب اس کے بعد پھل رکھ دیے گئے، مولانا بسم اللہ کھائیے، پورا بنچواں بچے دیکھ رہے ہیں، مولانا کھائیے لیجیے آپ. یہ کھانا حلال ہے، پاک ہے، طیب نہیں ہے، اس پر بچوں کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں، آرزوؤں کا مرکز ہے. مولانا کس طرح سے اتار لیں اپنے حلق سے؟ یہ طیب نہیں ہے. طیب و طاہر و حلال، حلال ہے فقہی مرحلے پر، طہارت ہے فقہی مرحلے پر. طیب ہے کہ اس پر کسی ذوی الحاجت کی نگاہیں لالچ، طمع، فقر، احتیاج، کسک، بھوک، ٹیس کے ساتھ جمی بھی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کون سا گھر؟ جعفر ابن احمد مطیل کا گھر. یعنی کھانا وہ ہے کہ حضرت حجت کا وکیل منگوا رہا ہے، تم کھانا بھیجنا اپنے گھر سے. اور یہ میں بتاؤں آپ کو، جب ہم کہتے ہیں نہیں ہم کھانا نہیں ہے، مولانا میری بیوی وضو کر کے پکاتی ہے، قربان جاؤں واقعا سلام ہے کہ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10-12 میٹر کا کپڑا ہے یہ وہی امامہ ہے جو ان کے سر پر تھا. سرکار یہ امامہ ان کے جوتے صاف کر دے تو اس امامے کی عزت ہے. یہ ہر امامہ وہ امامہ نہیں ہے، ہر امامہ حسین ابن روح کا امامہ نہیں ہے، ہر امامہ جعفر ابن احمد مطیل کا امامہ نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے امامے کو تو کہہ سکتا ہوں نا، آپ کے امامے کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے اماموں کو کہہ رہا ہوں. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کے ساتھ سنیں. کھانا وہاں سے جاتا ہے، محمد ابن عثمان کا دم نکل رہا ہے، مرنے والے ہیں. سر کس کے ہاتھوں میں؟ جعفر ابن احمد مطیل کے ہاتھوں میں. جعفر ابن احمد مطیل وہ ہیں کہ جن کو گواہی کے وقت جب خاص شیعہ جمع ہوتے ہیں امام کے حوالے سے تو جعفر ابن احمد مطیل وہاں پر ہوتے ہیں. معمولی آدمی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے. لہٰذا سر محمد ابن عثمان کا جناب جعفر مطیل کے ہاتھوں میں. پاؤں کی طرف کون ہے؟ حسین ابن روح. ایک دفعہ محمد ابن عثمان نے آنکھیں کھولی، کہا کہ دیکھو عمر تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان تقوم مقامی والسفیر بینکم و بین الحجہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بعد میں حسین ابن روح کو تم لوگوں کے اور 12ویں آقا کے بیچ میں وسیلہ، واسطہ، ذریعہ اور سفیر قرار دوں. واقعہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھوں. سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے تربیت کر کے بتایا ہے کہ اپنے اہل بیت کے سامنے کس طرح سے رہنا، ان سے جو چیزیں آئی ہیں کس طرح سے رہنا. محمد ابن عثمان کا سر کس کے ہاتھوں میں؟ جعفر ابن احمد مطیل کے ہاتھوں میں. پائنتی کی طرف کون ہے؟ حسین ابن روح. بستر مرگ پر کون ہے؟ محمد ابن عثمان، دوسرا وکیل، دوسرا سفیر. احتضار کی حالت میں جملہ ادا کیا، السفیر بینی بین الحجت و بینکم. اب دیکھو ہم تو چلے خدا کی بارگاہ میں،
تمہارے اور امام کے درمیان سفیر جو ہے وہ کون ہے؟ حسین ابن روح. جعفر مطیل گھر سے کھانا جاتا ہے, جیسے ہی سنا کہتے ہیں میں نے بڑی آرام سے محمد ابن عثمان کے سر کو رکھا تکیے پہ, سرانہ چھوڑا, حسین اخذ تو بید حسین ابن روح, حسین ابن روح کا ہاتھ پکڑا, لایا سرانے کا, سر آپ پکڑیے, اور میں خود گیا پائنتی پر. اس گھرانے میں عزت اس کو ملتی ہے جو اس گھرانے کے سامنے یہ مان لے کہ اس گھرانے کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ دیکھیں ادھر آپ نے ابو سہل نوبختی کا واقعہ سنا, شاعر, منجم, طبیب, ڈاکٹر, مشیر, وزیر, ایڈوائزر, بیوروکریٹ, اور خود ابو سہل نوبختی بہت بڑے عالم مناظرہ کر رہے ہیں, ولایت کے اوپر بات کر رہے ہیں, 6 امام کی امامت, 12 امام کی امامت, اور یہ خود کہا انہوں نے, بغداد میں معروف ہے کہ یہ ایسا انسان ہے. کہا آپ کو نہیں بنایا؟ کہا وہ زیادہ جانتے ہیں, یہ سب باتیں تم فضول باتیں مت کرو, وہ زیادہ جانتے ہیں. اور ادھر سر تھامے ہوئے ہیں محمد ابن عثمان کا. جیسے ہی محمد ابن عثمان نے کہا دیکھو میں سفیر نہیں, میرے بعد کون بنے گا؟ یہ بنے گا. ہمارے گھر سے کھانا جاتا تھا, ہم نے پالا پوسا, ہم نے کتنی خدمت کی, تمام کام ہم نے کیے ان کے, اور وکیل بنا دیا ان کو, کچھ نہیں کہا. قبلہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ کیوں؟ اس میں ہم میں کیا کمی ہے؟ یہ تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم کو اس لائق بھی نہیں سمجھا. لوگ وہ ہم عالم بامورہم, امام جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے, لہٰذا سر کو. اور کس طرح سے, خوب توجہ کیجیے گا, کہہ سکتے تھے آپ ادھر آئیے, جانتے ہوں حسین ابن روح اہل بیت کا چاہنے والا ہے, شرم و حیا کا پیکر ہے, اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کرنا ہے. سر کو رکھا دھیرے سے اور ہاتھ پکڑ کے لایا, سر کے پاس آپ آئیے, آپ ہیں بات کے نائب, ہم پاؤں کی طرف جائیں گے. کون, کس کی بات ہو رہی ہے؟ جعفر ابن احمد مطیل, ان کے گھر سے کھانا جا رہا ہے, کتنے قابل اعتماد ہوں گے. لہٰذا یہ یہاں سے گزر کر یہ آپ تک, ہم تک یہ تمام چیزیں آئیں.